سورہ نساء آیت نمبر 6۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 153۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، اور تم یتیموں کو آزما لیا کرو یہاں تک کہ وہ نکاح کو پہنچ جائیں، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تو پھر اگر تم ان میں سے رشد کو دیکھو، محسوس کرو، عقل مندی کو محسوس کرو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو تم ان کے مالوں کو ان کے حوالے کر دو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور تم ان کے مالوں کو حد سے تجاوز کرتے ہوئے اور جلدی جلدی کرتے ہوئے مت کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، بالغ ہو جائیں گے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو شخص مالدار ہو، غنی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے، وہ بالکل رکے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو شخص ضرورت مند ہو، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ دستور کے مطابق کھا لے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب تم ان کے مالوں کو ان کے حوالے کرنے لگو تو تم اس پر گواہ بنا لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تبارک و تعالی کافی ہیں حساب لینے والے کے اعتبار سے۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کے اندر یتیموں کے احوال کو، ان کے حالات کو بیان کیا جا رہا تھا، مختلف احکامات کو بیان کیا۔ گزشتہ آیات کے اندر یہ بات آئی کہ تم یتیموں کو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ اب یہ سوال تھا کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کب کیا جائے، کس عمر میں، کس ایج میں کیا جائے۔ تو آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی اسی کے متعلق ضابطہ، اصول اور قانون کو بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم ان کے مالوں کو ان کے حوالے کر دو، لیکن ان کے مالوں کو ان کے حوالے کرنے سے پہلے ان کو ذرا آزما بھی لو، ان کا امتحان لے لو۔ اگر وہ اس امتحان کے اندر پاس ہو جاتے ہیں، کلیئر ہو جاتے ہیں، اور آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی
اب ان کے مالوں کو، ان کی چیزوں کو ان کے حوالے کر دیا تو یہ اس کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ طریقے کے ساتھ چلاتے رہیں گے، استعمال کرتے رہیں گے، تو تب تو ان کے چیزوں کو، ان کے مال کو، ان کے جو بھی ایسڈ ہیں ان کے حوالے کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو محسوس ہو کہ نہیں بھائی ابھی ان کے اندر وہ تمیز نہیں آئی، ابھی ان کے اندر وہ عقل نہیں آئی، وہ ہوشیاری اور سمجھداری نہیں آئی ان کے اندر، تو پھر آپ نے ان کے مالوں کو ان کے حوالے نہیں کرنا۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا حتیٰ اذا بلغ النکاح، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ نکاح کی عمر کو پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے۔ اور بالغ کب ہوتے ہیں؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بلوغت کے دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ کوئی علامت ظاہر ہو جائے، اور نمبر دو ایج وائز، عمر کے اعتبار سے کوئی علامت ظاہر ہو جائے۔ اس طرح لڑکا ہے تو اس کو احتلام ہو جائے، نہانے کی حاجت ہو جائے، تو سمجھ لیجئے کہ اب یہ بالغ ہو چکا ہے۔ اور لڑکی ہے تو اس کو جو مخصوص پیریڈز شروع ہو جائیں حیض کے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ لڑکی کیا ہو چکی ہے، یہ بالغہ ہو چکی ہے۔ اب چاہے وہ 10 سال کی عمر میں ہو، 11، 12، 13، جس سال کی عمر میں ہو، جب یہ علامات آ گئیں تو بس اسی وقت سے اس کو بالغ تصور کیا جائے گا۔ اور اگر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، بعض علاقوں کی آب و ہوا انتہائی ٹھنڈی ہوتی ہے، یا آب و ہوا یا کچھ اس طرح کے بعض لوگوں کے مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے بالغ نہیں ہوتے، ان پر کوئی ایسی علامت ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی، ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ اب اس حوالے سے بعض فقہائے کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 15 سال کی عمر کو لیا جائے گا، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کہ چاند کے اعتبار سے جب 15 سال اس کی عمر ہو جائے تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہو چکا ہے، بالغ ہو چکا ہے۔ لڑکی ہے تو بالغ ہو چکی ہے، اس پر اب بلوغت والے احکامات سارے کے سارے لاگو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نماز اس پر کیا ہے، فرض ہو چکی ہے، اگر صاحب مال ہے تو زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، وغیرہ ذالک جو شرعی احکامات ہیں ان کا مکلف بن جائے گا۔ اور بعض حضرات کے نزدیک لڑکا ہے تو 18 سال کی عمر میں، اور لڑکی ہے تو 17 سال کی عمر میں، علامت کے ظاہر نہ ہونے کی شکل میں وہ اس ایج کے اندر آ کر وہ کیا ہے، بالغ تصور کی جائیں گی۔ لڑکا 18 سال کی عمر میں اور لڑکی جو ہے وہ 17 سال کی عمر میں، لیکن فتویٰ جو دیا جاتا ہے وہ 15 سال کی عمر پر ہی فتویٰ دیا جاتا ہے، کہ اگر کسی کے اندر کوئی ایسی علامات ظاہر نہ ہو تو ایج وائز اگر کوئی مفتی فتویٰ دے گا تو وہ 15 سال کی عمر میں چاند کی تاریخ کے اعتبار سے جب 15 سال ہو جائیں گے تو کہا جائے گا کہ اب یہ کیا ہو چکا ہے، بالغ ہو چکا ہے، اس پر بلوغت کے احکامات لاگو ہو چکے ہیں۔ اب فرمایا کہ اس کو تم آزما لو۔ اب آزمائش کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ مثلا اس کا جو ولی ہے، سرپرست ہے، اس کو کوئی ویسے پیسے دے دے کہ یہ لو بیٹا یہ اپنے پاس رکھ لو، ایک ذرا موٹی سی اماؤنٹ دے دے، 5-10 ہزار روپے دے دے، اب اس کے حوالے کر دے۔ اب چند دنوں کے بعد دیکھے، پوچھے کہ اس نے اس پیسوں کا کیا کیا ہے، کیا اللہ تللو میں اڑا دیا ہے کہ بس پہلے جناب والا ایک موبائل تھا، اب دوسرا جناب والا اور اس سے بڑھ کر ودیعہ لے لیا ہے، یا اس کو کسی احسن انداز میں کسی کام کے اندر لگایا ہے، کھا پی لیا، کیا کیا ہے، تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اگر جناب اس نے بس یہی کیا جی کہ صبح پیزا، شام کو برگر، فلاں کے ساتھ گل چڑھے، ادھر سینما، ادھر جناب والا کوئی سرکس، ایسے میلے ٹھیلے اللہ تللو میں لگایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو پیسوں کی ابھی قدر نہیں ہے، یہ ایسے ہی اڑاتا رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب پتہ چل گیا کہ یہ امتحان میں پورا اترا نہیں ہے، لہذا اس کے حوالے نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیسوں کو اپنے پاس سیو رکھا، یا اپنی ضرورت کی بڑی چیز تھی کہ وہ پہلے پیدل کہیں آتا جاتا تھا، تو اس نے کہا کہ اب میرے پیسے یاد لگیں، چلو میں کوئی ایک مناسب سی سائیکل لے لوں، میرے آنے جانے کا یہ ہو جائے، تو وہ یا کوئی اور جناب والا اس طرح کوئی اپنے اسٹڈی کے لیے کتابیں لے لی، کوئی اور ایسا چیز کر لی،
تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے پیسے کو سنبھال کے رکھا ہے، اپنے موقع محل اور ضرورت کے اوپر اس نے کیا کیا، خرچ کیا ہے، فضولیات میں نہیں لگایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اب امتحان کے اندر کیا ہے، پاس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی کاروبار ہے، اس کو اپنے ساتھ سکھا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو اب بسا اوقات کسی کام کی ڈیل کرنی پڑ جاتی ہے، تو اس کو کہہ دیں کہ بھائی دیکھو یہ گاہک آ گیا، ذرا اس کو ڈیل کرو، ٹھیک ہے نا، اور تھوڑے سے کان رکھو کہ بھئی کیسا ڈیل کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، نہیں کر رہا، کس طریقے سے، اس سے بھی کیا ہو جائے گا، اندازہ ہو جائے گا۔ یا اگر جناب اعلیٰ وہ زراعت کے پیشے سے منسلک ہے، آپ کے پاس اس کی زمین اور جائیداد کا حساب و کتاب، انتظام و انصرام ہے، تو اب آپ دیکھ رہی اچھا بھائی اب کیا کون سا سیزن آ گیا، کیا لگانا، ذرا تھوڑا سا دیکھو کرو، آلو کی فصل آ چکی ہے، گندم کی فصل آ چکی ہے، ذرا تھوڑا سا دیکھو کرو، مجھے تھوڑا سا کام ہے، میں جا رہا ہوں، یہ کوئی اس طریقے سے کرا کے پرکھا جائے کہ وہ اپنی کیا کہتے ہیں پاؤں کے اوپر کھڑا ہو رہا ہے کہ نہیں، ذمہ داری کا احساس ہو رہا ہے کہ نہیں، اس طریقے سے اس کی کیا کی جائے، آزمائش کی جائے۔ تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں، قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ۔ اب اگر تمہیں محسوس ہو کہ اس کے اندر ہوشیاری، سمجھداری، تمیز، عقل، معاملات کی فہمی اور معاملات کو چلانا اور یہ ساری چیزیں سمجھ رہے ہو کہ بھئی اب ہو چکا ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو تب اب تم اس کے مال کو اس کے کیا کر دیا جائے، حوالے کر دیا جائے، اور اگر نہیں ابھی ہے تو پھر جناب اعلیٰ کیا ہے، بالکل حوالے نہ کیا جائے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل لاپرواہ ہوتے ہیں بالکل لاپرواہ ہوتے ہیں، یا ہے ہی وہ کیا ہے کیا کہتے ہیں اب نارمل ہے، ذہنی اعتبار سے ان کا وہ نہیں ہے، وہ سٹیٹس وہ چیز نہیں ہے، تو اب چاہے وہ 15 20 25 کے بھی ہو جائیں، 30 کے بھی ہو جائیں، پھر بھی ان کے کیا ہے حوالے نہیں کرنا، پھر بھی ان کے حوالے نہیں کرنا، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز کیا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ضائع کر دیں۔ اس لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ بلوغت کے آثار آ جائیں، بالغ ہو جائیں، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، اور تم ان کا امتحان کر لو، اس امتحان کے اندر پورے اتر آئیں، تو پھر تم نے ان کے مالوں کو ان کے حوالے کرنا ہے۔ ادروائز جو مرضی ہو جائے، اگر وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے تو تم نے ان کے مالوں کو ان کے حوالے نہیں کرنا۔ کیوں کہ پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ تم ان کے مالوں کو ان کے حوالے اس طرح کرو جیسا کہ انسان اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، تم ان کے مالوں کی حفاظت ایسے کرو جیسے اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اب انسان کا اپنا مال ہو، اب اپنے چھوٹے بچے کو قطعاً نہیں دے گا، اس کو پتہ ہے کہ یہ ضائع کر ہے، تو اسی طریقے سے تم اس کا بھی ویسے ہی کیا رکھو، خیال رکھو۔ ما بقیہ اس آیت کے اندر جو تفسیر ہے وہ انشاءاللہ کل ذکر کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔